نماز کے حقوق میں دوسرا حق یہ ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھی جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے وقت کی پابندی کا خیال نہیں کیا تو یہ نماز کا حق بنیادی ضائع ہو گیا۔ ظہر کی نماز کوئی 10 بجے تو نہیں پڑھی جا سکتی نا، اور فجر کی نماز 8 بجے بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ نمازوں کے اوقات ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو ان اوقات مستحبہ کی رعایت ہونی چاہیے۔ ہماری مساجد میں جن اوقات میں نمازوں کو پڑھا جاتا ہے یہ مستحب اوقات کی رعایت رکھتے ہوئے وقت طے کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، وقت پہ نماز پڑھی ہے۔ قلت ثم ای، اس کے بعد؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ قلت ثم ای، حضرت اس کے بعد؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ نماز کو باجماعت پڑھنا اور وقت کے پابندی کے ساتھ پڑھنا یہ اس کا حق ہے۔ قرآن مجید میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور احادیث میں تاکید موجود ہے۔ 3 آیات اور چند احادیث میں بطور نمونے کے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز کو جماعت سے پڑھو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو نمازوں کی جو حفاظت ہے، ظاہر ہے کہ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی جائیں گی تو ان کی حفاظت ہوگی نا۔ اور نمبر 3 یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون، جو لوگ دنیا میں نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ نہیں کرتے، قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں سجدے کی طرف بلائیں گے کہ سجدہ کرو، مگر یہ سجدہ کر نہیں سکیں گے، اس لیے کہ دنیا میں جب صحیح سالم تھے اس وقت تو کیا نہیں، تو اب یہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی مگر کر نہیں سکیں گے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود کا مطلب ہے یدعون بالاذان والاقامت فیأبونہ، اذان اور اقامت کے ساتھ انہیں جماعت کس میں شرکت کی دعوت دی جاتی تھی کہ نماز جماعت سے پڑھو، جماعت میں شریک ہو جاؤ، مگر نہیں آتے تھے۔ اب آج وہ چاہتے تو ہیں کہ ہم رب کے حضور سر بسجود ہو جائیں، مگر اب اس کی اجازت نہیں ہے، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے، العیاذ باللہ۔ احادیث میں بھی اس کی تاکید جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ جبرائیل امین جو تشریف لائے ہیں اور ایک دن میں اول وقت اور پھر دوسرے دن میں آخری وقت میں نماز پڑھائی تو جماعت کے ساتھ۔ جب آدمی خطرے میں پڑ جائے، دشمن کے حملے کا خطرہ ہو، تو ایسے موقع پر آدمی کو نماز یاد ہی نہیں رہتی۔ شریعت کہتی ہے نماز یاد رہنا تو بڑی بات ہے، جماعت سے پڑھنی ہے۔ صلاۃ خوف کے باقاعدہ طریقے ہیں،
یوں پڑھ لو یوں پڑھ لو، ایک جماعت دشمن کی طرف کھڑی ہو، ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہو، پھر یہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر دشمن کے مقابلے میں چلی جائے، پھر وہ واپس آ کر امام کے ساتھ نماز پڑھے۔ احادیث میں اس کے 24 سے زائد طریقے موجود ہیں صلاۃ خوف پڑھنے کے، جماعت کے ساتھ، نماز جماعت کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے وہ طریقے اس شکل میں کہ لوگ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ مختلف ائمہ ہوں، اس جماعت کو ایک امام نماز پڑھا دے، دوسری کو دوسرا پڑھا دے، تو پوری پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نہیں آتا کہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہے لہذا تم جماعت ہی چھوڑ دو، نہیں، نماز جماعت سے پڑھنی ہو۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اور عذر ہو تو پھر تو دکان پہ کر لو، دفتر میں کر لو، فیکٹری میں کر لو، لیکن معمول نہیں بنانا۔ معمول یہ ہو کہ نماز جماعت سے پڑھنی ہے اور مسجد میں پڑھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف میں روایت ہے، انداز دیکھیں، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان۔ اور جو اگلا مضمون بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی شفیق اور مہربان نہ آیا ہے، نہ اس کا امکان ہے، نہ ہی کسی ماں نے کوئی جنا ہے۔ ان ساری شفقتوں کے باوجود فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں چند نوجوانوں سے کہوں لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، پھر میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں، نماز قائم کرے، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بغیر عذر کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، پڑھتے ہیں مگر گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھتے، اور ان کے گھروں کو جلا دوں، آگ لگا دوں۔ مگر گھروں میں چونکہ خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے تو مسجد میں آنا لازم نہیں ہے، اس لیے ان کی برکت سے ہم زندہ ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت فیصلہ فرمانا کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے نماز مسجد میں باجماعت پڑھنے کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی منافق اور مریض کو بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ نماز بغیر جماعت کے پڑھے، حتیٰ کہ کوئی مریض اگر 2 آدمیوں کے سہارے چل کے مسجد میں آ سکتا تو وہ نماز میں جماعت میں شریک ہوتا تھا اور گھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کا یہ واقعہ مختلف روایات میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے اپنے آزار پیش کیے کہ میں نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں پڑھ سکتا، میری پریشانیاں کیا ہیں، اور سنیے ذرا اپنی انہوں نے جو آزار عذر بیان کیے، مجبوریاں بیان کی، ان 6 مجبوریاں مختلف روایتوں میں آتی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا انی کبیر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ نمبر 2 ضریر البصر، میں نابینا بھی ہو گیا ہوں، بوڑھا بھی ہوں، نمبر 2 نابینا بھی ہوں۔ نمبر 3 شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے کچھ دور ہے، بہت زیادہ قریب بھی نہیں ہوں۔ اور نمبر 4 ولیس لی قائد یلائمنی الی المسجد، میرے پاس کوئی مناسب ساتھی نہیں ہے میری مرضی کا جو مجھے مسجد تک لے آئے، کوئی رہبر نہیں ہے۔ نابینے آدمی کو کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے جو اس کو لے کر چلے، وہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ نمبر 5 ایک روایت میں ہے، فرمانے لگے ان بینی و بین مسجد، ان بینی و بین المسجد، میرے اور مسجد کے درمیان میں نخلا و شجرا،
وہ درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں۔ اور نمبر 6، ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، مدینہ منورہ میں درندے بہت ہیں اور سانپ اور بچھو ہیں۔ اب میں بوڑھا بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میری بینائی بھی نہیں ہے، گھر بھی میرا دور ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، اور میرے اور مسجد کے درمیان، میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں گویا راستہ بھی صاف نہیں ہے، وہاں درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، اور مدینہ منورہ کے اندر درندے، سانپ اور بچھو ہیں۔ یہ مجبوری ہے میری۔ حل تجد لی رخصتا ان اصلی فی بیتی، حضرت گنجائش ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ اتنی ساری مجبوریاں ہیں تو کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں نماز کہاں پڑھ لوں؟ گھر میں پڑھ لیا کروں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تسمع النداء، آپ نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو قال نعم، ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد لک رخصتا، پھر کوئی رخصت نہیں ہے، نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ اب دیکھ لو، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے احادیث میں تعویلیں کر کر کے اس کی طاقت نہ متاثر کرو، ظاہری الفاظ کیا بتا رہے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ پر واجب نہیں تھا، ترغیب کے لیے فرمایا، آپ کی خصوصیات پہ محمول کر سکتے ہیں کہ دوسری جگہ نابینے کو آپ نے اجازت بھی دی، مگر الفاظ بتا رہے ہیں کہ اتنے آزار والے شخص کو بھی آپ نے مسجد میں آنے کی ترغیب تو دی نا، تو ہمارے کیا آزار ہیں؟ بغیر کسی نیند آ رہی ہے، یہ عذر ہے، مہمان آ گئے، چلو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر گھر میں۔ یہاں حدیث میں کیا تاکید ہے کہ نماز پڑھنی ہے مگر مسجد میں، گھر میں نہیں۔ جو پڑھتے ہی نہیں، نہ گھر میں نہ مسجد میں، وہ سوچیں کہ ان کا کیا انجام ہو۔ سنن ابی داود میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع النداء، جس نے اذان کی آواز سنی، فلم یمنعہ من اتباعہ عذر، اور کوئی عذر لاحق نہیں ہے اس کو، اذان کے بعد مسجد میں آنا چاہیے۔ فلم یمنعہ من اتباعہ عذر، کوئی عذر لاحق نہیں ہے، فلا صلاۃ لہ، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا ہے، اس کی گویا کوئی نماز ہوئی ہی نہیں، یعنی نماز پہ جو انوارات اور برکات ملنے چاہیے یہ اس سے محروم ہو گیا، فرض ادا ہوا بھی تو کیا۔ قالوا وما العذر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے گنجائش ہے کہ گھر میں پڑھ لے؟ قال خوف ام مرض، یہ خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا کوئی دشمن مجھے گولی مار دے گا، راستے میں کوئی چھپا ہوا ہوگا، خوف۔ ام مرض، یا کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہے کہ باہر نکلے گا بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، ڈاکٹر نے چلنے سے منع کیا ہوا پھر بھی چل رہا ہے، گھٹنے پہ لوٹ پڑا، بیماری میں اضافہ ہو گیا، ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے۔ اور حیرت کی بات ہے ایسے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، گھسٹتے ہوئے پہنچتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور میں نے اپنے کئی اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے دیکھا، پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھتے ہوئے بڑی مشقت برداشت کرتے ہیں، مگر نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھتے، نماز جماعت کے ساتھ۔ تو جو اتنے مجبور ہیں وہ تو آ رہے ہیں، اور جنہیں کوئی عذر نہیں ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے۔ سنن نسائی میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور نماز کا وقت آ جائے اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں، استحوذ علیہم الشیطان،
ان کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، جماعت کی نماز کو لازم پکڑ لو، لازم پکڑ لو۔ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ، یہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو کر جاتی ہے نا، بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے۔ جو نمازی الگ سے اپنی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، جماعت میں شریک نہیں ہوتا، سمجھو یہ کسی بھی وقت میں شیطان کا لقمہ بن جائے گا۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ بیک وقت کتنی خیریں حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ گھر سے چل کے آئے گا، یہ چل کے آنا الگ عبادت، چل کے آنا الگ عبادت۔ میں نے کئی دفعہ یہ روایت سنائی، من تطہر فی بیتہ ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ کانت خطواته احداها تحط خطیئۃ والاخرى ترفع درجۃ، ایک قدم پہ اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، دوسرے قدم پہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، قیامت میں جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، مسجدوں میں اندھیروں میں چل کر نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کے چاروں طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی۔ من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا او راح، جو مسجد میں صبح یا شام جتنی مرتبہ چل کے جائے گا یہ اتنی مرتبہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ اب جو مسجد میں نہیں آ رہا، یہ ساری فضیلتیں چلی گئیں۔ اچھا، مسجد میں داخل ہوگا تو دعا پڑھے گا، جس نے گھر میں نماز پڑھ لی یہ دعا پڑھنے سے بھی محروم ہو گیا۔ نکلے گا تو دعا پڑھے گا، جس نے گھر میں نماز پڑھی وہ نکلنے والی دعا سے بھی محروم ہو گیا۔ مکروہ وقت نہیں ہوگا، مسجد میں آئے گا تحیت المسجد پڑھے گا، تو گھر میں تو تحیت المسجد نہیں ہوتی، یہ اکیلے نماز پڑھنے والا اس سے بھی محروم ہو گیا۔ مسجد میں آئے گا تو صف اول کی اپنی فضیلت ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر صف بنسبت دوسری صف کے پہلی ہے، کہ اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے۔ وہ اکیلا نماز پڑھنے والا صف اول کی فضیلت سے بھی رہ گیا۔ مسجد کو، محلے کی مسجد کو آباد رکھنا مستقل ایک عبادت ہے، یہ اس سے بھی رہ گیا۔ اور جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرشتے کہتے ہیں آمین۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لو یہ بیچارہ اس آمین سے بھی رہ گیا، کیونکہ فرشتے جس ولا الضالین کے بعد آمین کہتے ہیں، وہ امام کی ولا الضالین کے بعد آمین کہی جاتی ہے۔ اچھا، گھر میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز، مسجد میں نماز پڑھی تو 27 نمازوں کا ثواب۔ اتنی ساری خیریں، اکیلے نماز پڑھنے والا جو ہے وہ ان ساری خیروں سے اور خیر کے کاموں سے نعوذ باللہ محروم ہو گیا۔ نماز جنازہ جماعت سے، عیدین جماعت سے، جمعہ جماعت کے ساتھ، استسقاء بارش کی نماز جماعت سے، کسوف خسوف سورج چاند گرہن ہو جائے نماز جماعت سے، تراویح کی نماز جماعت سے، تو پھر فرض نماز جماعت سے کیوں نہیں؟ یہ ساری نمازیں جماعت سے ہیں، جبکہ اس میں تراویح کی نماز فرض نہیں، کسوف خسوف کی نمازیں فرض نہیں ہیں، مگر جماعت کے ساتھ پڑھنی ضروری ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ جب ان نمازوں کو پڑھنا ضروری ہے تو فرض نمازوں کو پڑھنا بطریقہ اولا ضروری ہوگا۔ مجھے بات آگے بھی کرنی ہے لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ اتنی ساری آیات کریمہ اور بہت ساری احادیث جو میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی، ان سب کا تقاضا ہے کہ ہمیں نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ مومن کی پہچان مسجد سے ہے، ہم مسجدوں والے ہیں، اسی میں ہمارا اعزاز ہے۔ اور قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان میں ایک وہ خوش قسمت انسان بھی ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا رہے۔ تو کیوں نہ ہم سب مل جل کر اس مہم کو چلائیں کہ محلے کا ہر مسلمان
نمازی ہو اور مسجد میں نماز با جماعت پڑھنے والا ہو، نمازی ہو اور مسجد میں نماز با جماعت پڑھنے والا ہو۔ جب آدمی اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے تو بہت ساری خیر کی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں، اور کچھ بھی نہ ملے فرشتوں کا ماحول اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ لے کے ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔